میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ذکاء اللہ خان صاحب جیور سے سوال کرتے ہیں، کیا ایک انسان دوسرے انسان کا عمرہ کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور حج پر قیاس کرتے ہوئے، اور بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کوئی عمل اس بارے میں نہیں پایا جاتا کہ انہوں نے دوسرے کی طرف سے عمرہ کیا ہو۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جو جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں حج جو بڑا عمل ہے، فرض ہے، جب وہ جائز ہے دوسرے کی طرف سے تو عمرہ جائز کیوں نہ ہوگا؟ لیکن اول تو یہ استدلال اس انداز سے، کیونکہ حج جائز ہے لہذا عمرہ بھی جائز ہوگا، یہ کسی شرعی بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ ایک بڑی چیز جائز ہو تو چھوٹی بھی جائز ہو جائے، اس لیے اختلافی مسئلہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ آج کے زمانے میں بعض علماء کی اجازت کی وجہ سے ایک آدمی جاتا ہے عمرے کے لیے، اپنا عمرہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد دھڑا دھڑ مسجد عائشہ سے ہر دن ایک عمرہ کرتا رہتا، آج ابا کی طرف سے، کل امی کی طرف سے، پر دادا کی طرف سے، دادی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، پھوپھی کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے۔ یہ عمرہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا مذاق ہے۔ دھڑا دھڑ عمرے کرتے رہنا یہ کسی بھی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، لہذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور عبادات میں جہاں تک ممکن ہو سکے وہی عبادات ہمیں انجام دینی چاہیے جن کا ثبوت رسول اکرم یا کم سے کم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہو۔ دوائی موجود تھے اور ان لوگوں نے اس کو انجام نہیں دیا تو غالب گمان یہی ہے کہ شریعت میں وہ درست نہیں ہے، اسی لیے ان لوگوں نے نہیں کیا۔ بہتر یہ ہے جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف سے عمرے کریں، ان کو چاہیے کہ وہاں پر طواف کریں زیادہ سے زیادہ، اور طواف میں ان کے لیے دعا مانگیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، حتیم میں نماز پڑھیں اور ان کے لیے دعا مانگیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے چپک کر روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے لیے دعا مانگیں اور اپنے ان عزیزوں کے لیے دعا مانگیں۔ یہ فارملٹی والے عمرے نہ کریں، یہی اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔